السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ المائدہ پارہ نمبر 7 کا بالکل آخری رکوع، اور یہ رکوع بہت آسان ہے اور میرے خیال میں 10 منٹ لگیں گے، ہو جائے گا۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بناؤ؟ پیچھے سے ذکر چل رہا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا عیسائیوں نے، محبت میں اتنا بڑھ گئے آگے، تو اسی بات کو آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ آخرت کے میدان میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ ان لوگوں نے جو تمہیں معبود بنا لیا، کیا تم نے کہا تھا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، وہ کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں، میری مجال نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو یقیناً معلوم ہوتا، یعنی اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ اللہ انہوں نے جو مجھے معبود بنایا، میں نے ان سے کبھی ایسا نہیں کہا، بلکہ میں نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کے احکام تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، میں تمہیں یہ بول رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں، اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا، آپ تو اللہ ہیں۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس سوال کے جواب میں کہیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب پہلے پورا رکوع سمجھا دیا کریں، اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ کیا کریں، وہ زیادہ اچھا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک فلو خراب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا چلو ایسا کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی اس لیے آیتیں اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے کہ دیکھو آخرت میں یہ سب ہوگا، اسی لیے سدھر جاؤ، باز آ جاؤ، اور جو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو، خدا مت مانو، یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جس طرح سے آخری پیغمبر آئے تو ایسے ہی وہ بھی ایک پیغمبر تھے، اس کے علاوہ وہ کوئی نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت کے میدان میں کہیں گے اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے اللہ آپ کی ذات تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے کہ میں آپ کے لیے ایسی بات کہوں، ایسی بات تو میں نے کبھی نہیں کہی، آپ سب جاننے والے ہیں، یا اللہ آپ سب جانتے ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ حکم کیا تھا؟ اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ جواب دیں گے، اور تم ہو کہ ان کو خدا بنائے چلے جا رہے ہو۔ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ جو سوال ان لوگوں سے کرے گا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، خدا بنا لیا، اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے، اور یہ اس لیے تاکہ دلیل مکمل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں اگر مان لیجیے اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل نہ کرتا، تو آخرت کے میدان میں جب عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ سوال جواب کرے گا سوال کرے گا عیسائیوں سے کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود کیوں بنایا تھا، تو حضرت عیسائی جو ہیں وہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہمیں کیا پتہ تھا، ہمیں تو صحیح بات پہنچی نہیں۔ دیکھو یہ صحیح بات پہنچ گئی، یعنی آخرت میں جو تم سے سوال ہوگا وہ دنیا میں اللہ نے بتا دیا، کتنا ایزی پرچہ کر دیا۔ ایگزام ہے نا دنیا، تو دنیا کا ایگزام کتنا اللہ نے آسان کر دیا، سوال بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ یہ سوال آخرت میں آئیں گے۔ اچھا جی،
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں ان کے حالات سے واقف رہا، یعنی میں اپنی پوری کوشش کرتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اور جب تک میں پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ خود ان کے نگراں تھے، یعنی میں جب تک موجود رہا یا اللہ میں نے کبھی ان سے یہ بات نہیں کی، اور جب آپ نے مجھے آپ نے اپنے پاس بلا لیا، اٹھا لیا دنیا سے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو اس کے بعد کیا ہوا یا اللہ وہ تو جانتا ہے انہوں نے کیا کیا ہوا، لیکن میں نے اپنے جیتے جی کوئی بھی غلط نہ ان کو کرنے دیا، نہ میں نے ان کو کچھ غلط کرنے کا حکم کہا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اب کیا ہوگا کہ جو نالائق ہوں گے اور جو اچھے لوگ ہوں گے تو سب کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے، کیونکہ اللہ تو اللہ ہے نا، اس کو اپنی ہر چیز پر اختیار ہے، قدرت ہے۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے بندے ہیں، آپ ان کو سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ اللہ سب کو جنت میں ڈال دے تو بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے تب بھی اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اللہ کے خزانے میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے، یا اللہ آپ اگر عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ مغفرت کر دیں تو آپ کا اقتدار بھی کامل ہے، آپ کی حکمت بھی کامل ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا، جنہوں نے زندگی سچ کے ساتھ گزاری ہوگی، سچ کو قبول کیا ہوگا، سچ کو مانا ہوگا، سچ کو تلاش کیا ہوگا، تو یہ تمام سچ کی چیزیں ان کو آخرت میں فائدہ پہنچائیں گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہے اور یہ اس سے خوش ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی زبردست کامیابی ہے، یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، تمام آسمانوں اور زمین میں اور ان میں جو کچھ ہے سب اسی کی بادشاہی کے لیے، یعنی سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ آج ہماری سورہ المائدہ مکمل ہو گئی۔ اب آئیے لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب آپ ایک آیت کو سمجھانے کے بعد جو اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو فلو خراب ہو جاتا ہے، پورا رکوع سمجھا کر پورا رکوع کی جب تفسیر ہو جائے اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں، اس میں زیادہ آسانی ہے۔ چلو بھائی اب کمنٹ کر کے آپ لوگ بتانا، ٹھیک ہے؟ تو اب لفظی ترجمہ ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، قال اللہ، اللہ کہے گا، کیا کہے گا؟ یا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تم نے، للناسی، لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی، کہ مجھے معبود بنا لو، وَأُمِّیَ، اور میری ماں کو معبود بنا لو، الہین معبود، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، سبحانک، پاک ہیں آپ اللہ، ما یکون، ان تمام چیزوں سے جو میرے لیے سب ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں ان چیزوں سے، ان اقول، کہ میں کہوں، ما، وہ بات، لیس لی بحق، جو میرا حق ہی نہیں ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے معبود بنا لو۔ ان کنتو، اگر میں کہوں گا، قلتہ، یہ بات، فقد علمتا، اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو آپ جانتے ہیں، تعلم، آپ جانتے ہیں، ما فی نفسی، جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا، ما فی نفسک، آپ کی باتوں کو نہیں جانتا میں، آپ کی پوشیدہ باتوں کو میں نہیں جانتا، آپ سب جانتے ہیں۔ انکا، بے شک آپ، انتا، آپ، علام الغیوب، تمام چھپی ہوئی باتوں کو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ما قلتو،
میں نے نہیں کہی لہم ان سے کوئی بات الا مگر وہی ما امرتنی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، اور وہ بات کیا تھی؟ ان اعبد اللہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور جو تمہارا رب ہے، وکنتو اور میں علیہم ان پر شہیداً گواہ رہا، ما دمتو جب تک میں فیہم ان کے درمیان رہا، فلما پھر جب توفیتنی آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، کنتا آپ انت الرقیبہ نگہبان ہیں رہے، آپ جاننے والے رہے، عالم ان کے بارے میں، وانت اور آپ علی کلی ہر چیز پر شہید خوب دیکھنے والے، ہر چیز کو اچھے طریقے سے دیکھنے والے، ان اگر تعذبہم آپ ان کو عذاب دیں، فإنہم تو یہ لوگ عبادک آپ کے بندے ہیں، وإن تغفر لہم اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں، فإنک تو بے شک آپ انت العزیز زبردست حکمت والے ہیں، زبردست اقتدار والے، والحکیم اور حکمت والے ہیں۔ قال اللہ اللہ فرمائے گا ھذا یہ یوم وہ دن ہے، ینفع کہ نفع پہنچائے گا صادقین سچ بولنے والے کو، صدقہم ان کا سچ بولنے والوں کو ان کا سچ بولنا نفع پہنچائے گا، لہم ان کے لیے جنات ایسے باغات ہیں، تجری کے جاری ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے انہار نہریں، خالدین فیہا اس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ اللہ راضی ہو گیا، عنہم ان سے، ورضوا اور وہ راضی ہو گئے عن اللہ سے، ذالک اور یہی فوز العظیم بڑی کامیابی ہے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماواتی آسمان کی بادشاہت، والارض اور زمین کی بادشاہت، وما اور جو کچھ فیہن ان دونوں کے درمیان ہے، وہوا اور وہی ہے، علی کلی ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا رکوع ہو گیا ہے، دیکھو 11 منٹ لگ رہے ہیں، 11 منٹ میں یہ رکوع مکمل ہو گیا۔ کل سے ہماری الحمدللہ نئی سورت شروع ہونے والی ہے جس کا نام ہے سورہ الانعام۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، گھر پہ سب کو تفسیر دکھانے کی کوشش کیجئے، خاص طور پر ہمارے جو والدین ہوتے ہیں، اور جب بھی آپ تفسیر کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو کوشش یہ کریں کہ پوری فیملی کے ساتھ دیکھیں تاکہ ہماری فیملی قرآن مجید کو سمجھ سکے، اور آخرت میں ایسا نہ ہو کہ ہم جنت میں جا رہے ہوں، آدھی ہماری فیملی جہنم میں جا رہی ہو۔ بھائی دنیا کے اندر بھی تو ہم یہی چاہتے ہیں ہماری فیملی ہمارے ساتھ رہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو فلیٹ دوسرا ملے، آپ کی فیملی کو دوسرا ملے، آپ سب ساتھ رہو۔ اسی لیے اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، ایسا نہیں ہے میں اپنی طرف سے کوئی بول رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والوں اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، ہے نا۔ تو اسی لیے کوشش یہ کریں کہ سب کو قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ دیکھنے کو ملے، موقع ملے، کوئی نہ کوئی بہانے سے بیٹھا لو اور سناؤ، زبردستی ہی صحیح، اچھی چیزوں کی زبردستی ہی عادت بنانی پڑتی ہے۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔